یہ 1947 یا 48 سے جو ہے یہاں آباد ہیں. جس وقت مائیگریٹ ہوئی تھی تو اس وقت جتنے بھی خاندان وہاں سے آئے تھے تو کچھ یہاں بھی آباد ہوئے جنہیں میر صاحب نے ان کے آباء و اجداد نے زمینیں دی بیٹھنے کے لیے. شروع میں جب کرایہ شروع کیا تھا تو میری جو معلومات ہے اس کے مطابق 50 پیسے یا 40-50 پیسے کے قریب جو ہے کرایہ تھا. اس مہنگائی کے دور میں جب مکان کے کرائے ہزاروں تک پہنچ چکے ہوں وہاں سستے گھر کا تصور محض خواب سا لگتا ہے. پاکستان میں ایک ایسا بھی علاقہ ہے جہاں کا کرایہ نہ ہونے کے برابر ہے. آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ ہم کسی کچی آبادی کی بات کر رہے ہیں تو جناب ایسا بالکل بھی نہیں. ہم بات کر رہے ہیں حیدرآباد شہر ٹنڈو میر محمود کی جہاں پر بنے مکان پکے بھی ہیں اور ہر سہولت سے آراستہ بھی. ٹی ایس پی اس علاقے کی تمام صورتحال ناظرین کے سامنے لا رہا ہے کہ آخر گھروں کا کرایہ اتنا کم کیوں ہے. ہم لوگ 1947 سے جیسے انڈیا سے آئے نا جب سے آباد ہے. کرایہ پہلے تو کسی سے آٹھانے تھا کسی سے لیتے ہی نہیں تھے. کرایہ اس وقت زیادہ کتنا دے رہے ہیں آپ لوگ؟ 10 روپیہ. حیدرآباد میں ایک ایسی بستی بھی ہے جہاں کا کرایہ 10 سے 20 روپے ہے. آج کے دور میں اور وہ بھی کسی بڑے شہر میں مکان کا کرایہ 10 روپے ناممکن دکھائی دیتا ہے. یہ سچ ہے کہ حیدرآباد کے علاقے ٹنڈو میر محمود مسعودیہ کالونی کے رہائشی مکان کا کرایہ صرف 10 سے 20 روپے ہے. یہ سچ ہے کہ حیدرآباد کے علاقے ٹنڈو میر محمود مسعودیہ کالونی کے رہائشی مکان کا کرایہ صرف 10 سے 20 روپے ادا کرتے ہیں. حیرت انگیز طور پر کم کرایہ ہونے کے باوجود کچھ لوگ کرایہ دیتے ہیں اور کچھ نہیں بھی دیتے. اس بستی کی کہانی شروع ہوتی ہے 1947 سے جب مہاجرین ہجرت کر کے پاکستان آئے تو اس وقت لوٹے پوٹے قافلوں کے پاس سر چھپانے کا آسرا نہ تھا. پاکستان کی تالپور فیملی نے مہاجرین کو خوش دلی سے قبول کیا اور ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والوں کو بڑی تعداد میں یہاں آباد کیا. مہاجرین میں زیادہ تر قائم خانی برادری کے لوگ تھے جن کی زبان راجستانی تھی. تالپور خاندان کے میر علی احمد تالپور نے مہاجرین کے لیے گھر تعمیر کرائے جہاں آج بھی یہ خاندان رہائش پذیر ہیں. قیام پاکستان کے بعد سے اب تک مہاجرین کی تیسری نسل یہاں پر آباد ہے. بتایا گیا کہ اس کالونی میں 2000 کے قریب افراد رہتے ہیں جن میں زیادہ تر تعداد دہاڑی دار مزدوروں کی ہے. تالپور خاندان کے چشم و چراغ اور سیاسی و سماجی شخصیت میر حیدر کا کہنا ہے کہ آبادکاری کا یہ سلسلہ تقسیم ہندوستان سے جاری ہے. جب لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے تو ان کے دادا نے دل کھول کر ہندوستان سے ہجرت کرنے والوں کو خوش آمدید کہا اور اپنی بستی میں رہنے کے لیے جگہ دی. ان کا کہنا تھا کہ پہل تو ان کے دادا مرحوم نے کوئی کرایہ نہ لیا مگر مہاجرین کے اصرار پر چند آنے 1 روپیہ وصول کیا. بعد میں یہ 10 روپے اور اب 20 روپے تک علامتی طور پر کرایہ وصول کیا جاتا ہے. اس بستی میں مہاجرین کو بجلی اور گیس بھی مہیا کی گئی ہے. یہی نہیں مسعودیہ کالونی میں نوجوانوں کے لیے کھیل کا گراؤنڈ بھی موجود ہے. ہم نے الحمدللہ میں نے ان کو روڈ بھی دیے, الیکٹریفیکیشن بھی کروائی, گیس لائن بھی دی اور اپنا پائپ لائن بھی دی کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں, پڑوسی ہیں, کرایہ دار والا حساب نہیں ہے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ میرے اجداد کی نصیحت تھی کہ ان لوگوں سے کرایہ نہیں لینا, تو وہی روایت آج تک برقرار ہے. یہ شروع دعانا چارانے سے اس زمانے میں, کیونکہ دعانے چارانے ہوتے تھے اس زمانے سے شروع ہوا تھا, تو پھر یہ 10-20 روپے پہ آ کر یہ معاملہ رک گیا تھا کیونکہ بڑوں نے کہا کہ بھائی یہ ہمارے بھائی ہیں, پڑوسی ہیں, تو اس سلسلے میں یہ ابھی تک وہ 10 اور 20 روپے کا سلسلہ جو ہمارا حصہ ہے. باقی جو لوگوں کے ہمارے وہ بھی بھائی ہیں تالپور ہیں, ان کا اپنا نظام ہے, لیکن ہمارا جو حصہ ہے وہاں پہ 10 اور 20 روپے ہے بس. مقامی شہریوں نے بتایا کہ ان کے بڑے 1947 سے یہاں آ کر آباد ہوئے. اس وقت سے مکانوں کا کرایہ نہ ہونے کے برابر وصول کیا جا رہا ہے. یہ 1947 یا 48 سے جو ہے یہاں آباد ہیں. جس وقت مائیگریٹ ہوئی تھی تو اس وقت جتنے بھی خاندان وہاں سے آئے تھے تو کچھ یہاں بھی آباد ہوئے جنہیں میر صاحب نے ان کے آباء و اجداد نے زمینیں دی بیٹھنے کے لیے. جو ہمارے والد صاحب کے ٹائم سے کرایہ لگا تھا 4 نے 8 نے, بس یہ کہانی تھی. اب جو آج 10 روپے کرایہ. شہری نے کہا کہ جب کم سے کم 15 سے 20 ہزار روپے کرایہ چل رہا ہے, ایسے میں یہ رعایت ایک بہت بڑی سہولت ہے. ہم لوگ 1947 سے جیسے انڈیا سے آئے نا جب سے آباد ہے. کرایہ پہلے تو کسی سے آٹھانے تھا کسی سے لیتے ہی نہیں تھے, کسی سے 1 روپیہ تھا. اب یہاں پر رہتے ہیں لیکن اب کرایہ جو ہے
वो पहले 5 रुपए देते थे लेकिन अब है 20 रुपए करीब। मौजूदा महंगाई के दौर में जहां घरेलू अखराजात पूरे करना इंतहाई मुश्किल है, वहां पर नया घर बनाना और मकान का किराया अदा करना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। मुल्क में इस वक्त हर तरफ महंगी हाउसिंग सोसाइटियों की भरमार है। हुकूमत को चाहिए कि आम आदमी के लिए सस्ते घरों को मुमकिन बनाए। इसी तरह अहले सरवत लोग हैदराबाद की मीर फैमिली के नक्शे कदम पर चलते हुए मेहनत कश फैमिलीज के लिए बगैर किराए के मकानों का बंदोबस्त करें।